اور یہ مسجد بڑی آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی ہسٹری وقت کے چلتے چلتے کافی بار تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اس مسجد کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 417 سال پرانی بنتی ہے۔ اور آپ نے عدل جہانگیری کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی سن رکھی ہیں، تو ان کا تعلق بھی لاہور ہی میں جہانگیر کی موجودگی سے ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آگے جانشین بنا شاہ جہاں، اس کی پیدائش بھی لاہور کے شاہی قلعے کے اندر ہوئی تھی۔ اور جیسے ہی آپ اس ہال کے اندر داخل ہوں تو سامنے مسجد کا ایک احاطہ ہے، مین ہال ہے، جہاں پر مسجد میں نمازی 5 وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ ولاگمنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان سعد زاہد۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آپ تمام لوگوں کو پوری دنیا میں جو ہمیں فالو کرتے ہیں انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ اور ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے کیونکہ رمضان کی نسبت سے آج کی ویڈیو میں ہم ایک تاریخی مسجد کو کور کریں گے۔ اور یہ مسجد بڑی آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کی ہسٹری وقت کے چلتے چلتے کافی بار تبدیل ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس مسجد کے ایرا کی، تو اس کا جو ایرا بنتا ہے وہ شہنشاہ جہانگیر کا دور بنتا ہے۔ اور جہانگیر کے دور میں ناظرین ایک مسجد ہوا کرتی تھی جس کا تاریخ کی کتابوں میں جو نام ہمیں بتایا جاتا ہے وہ مسجد صدر جہاں یا مسجد صدر جہاں، دونوں نام سے اسے پکارا جاتا تھا۔ اگر تاریخ کو ہی آپ مطالعہ کریں تو ناظرین اس مسجد کا جو کتابوں میں ذکر ہے وہ اصل مقام ایز اٹ از جو تعین کرنا ہے وہ مشکل ہے، کیونکہ اس نام سے لاہور میں اب کوئی بھی مسجد ایگزسٹ نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پر جو اچھی بات ہے، زبردست بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کا جو ایڈریس بتایا جاتا ہے، لوکیشن آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے، وہ لوہاری گیٹ کے اندر جو مشہور بخاری چوک یا بخارا چوک بھی جس کو کہا جاتا ہے اس کے قریب ہے۔ اور یہ وہی بخاری چوک ہے جسے انگریزوں کے دور میں چوک چکلا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور اسی چوک کے قریب ہی ایک عمارت ہوا کرتی تھی بڑی مشہور، جو اب بھی جس کی باقیات آپ کو نظر آتی ہیں، ایک حویلی جو کہ ایک رقاصہ کی جانب سے بنائی گئی تھی جس کا نام نوری منزل یا نوری حویلی ہے۔ چینل پر اس پہ ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے، لنک اس کا اوپر آ رہا ہے، اسے آپ لازمی فالو کیجئے گا۔ اب ناظرین، جس جگہ پر یہ مسجد آئیڈینٹیفائی کی گئی جس کا جو پرانا نام تھا وہ مسجد صدر جہاں تھا، اگر آج کے لحاظ سے اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو اس جگہ پر سٹل ایک مسجد موجود ہے جس کا نام آج اگر ہم دیکھیں تو اسے مسجد خراسیاں کہا جاتا ہے۔ اور یہ یہاں پر ایزمپشن یہی پیش کی جاتی ہے کہ یا تو یہ مسجد آلریڈی موجود ہوگی لیکن بعد کے گزرتے جو زمانے ہیں اس کے مطابق اس کا نام تبدیل ہو گیا ہوگا، یا وہ انٹائرلی مسجد گرا کر اس کی جگہ پر یہ مسجد موجودہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تعمیر کی گئی ہوگی، جس کا نام بھی بہرحال چینج ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک نشانی ضرور ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس مسجد پر ایک تختی آویزہ ہے نستعلیق فونٹ کے اندر، اس میں فارسی میں جو لائن لکھی گئی ہے اس کے مطابق یہی وہ مسجد ہے جس کا زمانہ قدیم میں نام سید صدر جہاں کی مسجد کے طور پر اسے جانا جاتا تھا، جو کہ 1606 بمطابق 1015 ہجری میں تعمیر کی گئی تھی۔ تو اس سال کے لحاظ سے ناظرین اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو اس مسجد کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 417 سال پرانی بنتی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ تاریخ ہے یا وہ سال ہے جب ہندوستان میں شہنشاہ جہانگیر کی حکومت تھی۔ شہنشاہ جہانگیر کا ناظرین لاہور کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ مغلوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو اس میں تقریباً سٹارٹنگ فرام دا اینڈ 20 کے قریب حکمران آئے، لیکن ان میں سے واحد حکمران جو لاہور میں دفن ہوا وہ یہی جہانگیر ہے، جس کا شاہدرہ میں جہانگیر کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جہانگیر کا فنون لطیفہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اور لاہور میں اس حوالے سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں اس میں جہانگیر کا کردار بڑا فرنٹ فٹ کا ہوتا تھا۔ وہ ان لوگوں کو ذاتی حیثیت میں بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ جہانگیر اپنے اکثر و بیشتر جو دربار ہوا کرتے تھے وہ لاہور میں ہی لگایا کرتا تھا۔ اور آپ نے عدل جہانگیری کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی سن رکھی ہیں، تو ان کا تعلق بھی لاہور ہی میں جہانگیر کی موجودگی سے ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا آگے جانشین بنا شاہ جہاں، اس کی پیدائش بھی لاہور کے شاہی قلعے کے اندر ہوئی تھی۔ تو ان تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہانگیر کا لاہور سے بڑا گہرا تعلق رہا، اور یہی وجہ ہے کہ جہانگیر کے زمانے میں لاہور کے اندر بہت ساری کنسٹرکشن ہوئی تھیں، جن میں سے یقینی طور پر یہ مسجد بھی ہوا کرتی ہوگی اس زمانے میں۔
اگر صدر جہاں جو کریکٹر ہے اس کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اسے صدارت کا جو عہدہ دیا گیا تھا وہ بھی جہانگیر کے ہی جانب سے دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ذاتی حیثیت میں بڑا مخیر شخص تھا، اور یہ بھی ازمپشن پیش کی جاتی ہے کہ یقینی طور پر اس نے یہ مسجد اپنی جیب سے بہت حد تک پیسے لگا کر آباد کی ہوگی، اور اس کی عمر بھی، اس کے بارے میں بھی یہ لکھا گیا ایک آرٹیکل میں کہ اس نے اچھی خاصی عمر پائی تھی۔ یہ تھا پارٹ 1۔ اور پارٹ 2 کے اندر آپ کو جو موجودہ مسجد ہے اس کی مکمل اندر باہر سے آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ مسجد محلہ خراسیاں میں موجود ہے تو اسی نسبت سے اسے مسجد خراسیاں ہی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ نیچے اس کے بازار ہے تو اسی نسبت سے اس مسجد کے بھی اگر آپ نیچے دیکھیں تو بہت ساری دکانیں بن چکی ہیں، اور ان دکانوں کے باہر ہی اگر آپ دیکھیں تو اس کے ابتدا میں ہی ایک چندہ باکس بھی فکس کیا گیا ہے۔ آج سے تقریباً کہتے ہیں کہ 100 سال پہلے اس مسجد کی بالکل نئے سرے سے ساری جو تعمیر ہے وہ کی گئی تھی، اور یہیں پہ وہ سیڑھیاں بھی موجود ہیں جن سے چڑھ کر آپ اس کی بلائی منزل پر جاتے ہیں جہاں پر اصل میں مسجد ایگزسٹ کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آتے ہیں تو سامنے آپ کو اس کا یہ داخلی دروازہ نظر آتا ہے۔ اسی کے اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہاں پر اس کی بالکنی موجود ہے جہاں سے آپ کو اندرون لاہور کے پرانے گھر یہاں سے نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر آپ اسی بالکنی میں تھوڑا سا آگے جائیں تو سامنے یہ جو آپ کو ایک پرانی بلڈنگ کے ایک نظر آ رہی ہے، یہ بنیادی طور پر ایک مندر ہے جس کا ماضی میں نام نہال چند مندر ہوا کرتا تھا۔ انشاءاللہ چینل پر آپ کو اس مندر کی بھی ویڈیو ان قریب ملے گی، سو اسٹے ٹیون۔ اور جیسے ہی آپ اس ہال کے اندر داخل ہوں تو سامنے مسجد کا ایک احاطہ ہے، مین ہال ہے جہاں پر مسجد میں نمازی 5 وقت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ ایک جدید نوعیت کی مسجد ہے تو اس میں وقت کے ساتھ، وقت کے چلتے بہت ساری ترامیم کی گئی ہیں، تو اب آپ کو یہ ایک عام مسجد نظر آتی ہے جس میں تاریخ کے کوئی آثار موجود نہیں ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں زمانہ انقلاب کی، 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی تھی، میوٹنی بھی جس کو کہتے ہیں، غدر بھی کہتے ہیں، تو اس لڑائی کے دوران جہاں لاہور کے بہت ساری کنسٹرکشنز متاثر ہوئی تو اس مسجد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کی بھی جو تعمیر ہے وہ کافی حد تک اس سے متاثر ہوئی تھی، کیونکہ وقت کے چلتے اس میں بہت ساری چیزیں ایڈ کی گئی ہیں۔ تو اس کے ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہاں پر مدرسہ نظر آتا ہے۔ یہ تھی ناظرین اس مسجد کی کہانی جو آپ تک پہنچائی گئی، اور جب میں وہاں سے باہر آ رہا تھا تو ایک خیال ضرور ذہن میں تھا کہ یہاں پر ایٹ لیسٹ ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بورڈ ضرور اویزا ہونا چاہیے، آلدو کہ مسجد پرانی ختم ہو چکی ہے، ایک نئی بن چکی ہے، لیکن بہرحال تاریخ کی جو اس کی اہمیت ہے، تاریخی اہمیت، وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے اور ایز اٹ از موجود رہے گی۔ اسی طرح کی ایک اور مسجد بھی اندرون لاہور میں موجود ہے جسے اونچی مسجد کہا جاتا ہے۔ وہ کیسے مسجد تبدیل ہوئی اس کی بھی سٹوری اس سے کافی حد تک مماثلت رکھتی ہے، اس کا لنک بھی اوپر آ رہا ہے، اسے بھی آپ لازمی فالو کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان ساز زاہد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔